وہ عاجز تھے اس امر سے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کے مقابلے میں اپنا کوئی امر پیش کرتا ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی صاحبزادیوں کے نکاح کے بارے میں فرماتے ہیں عثمان غنی کے لیے حفصہ سے بہتر عورت نہ بتا دوں۔ اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اشارہ اس جانب تھا نام پر اپنی دولت کو وقف کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاص خادم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ناظرین اکرام، میں آپ کا میزبان محمد انس قادری، آپ دیکھ رہے ہیں دستک سلام۔ سیریز ہے ان مقدس صاحبزادیوں کی جو اس زمین پر سب سے عظیم باپ کی بیٹیاں ہیں اور خود بھی سب سے عظیم ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں کا ذکر آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ آج ذکر ہوگا سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ آپ کا نام ام کلثوم ہے، رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آپ تیسری صاحبزادی ہیں۔ آپ کی والدہ بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں۔ اکثر مورخین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے 6 سال پہلے سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ولادت ہوئی۔ آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے آغوش محبت میں پرورش پائی، اور جب ہوش سنبھالا اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، اور آپ اپنی والدہ اور اپنی تمام بہنوں کے ساتھ دامن اسلام میں داخل ہوئیں۔ آپ کا نکاح بعثت نبوی سے پہلے یعنی اعلان نبوت سے پہلے ابو لہب کے بیٹے عتیبہ بن ابو لہب سے ہوا تھا، اور جیسا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں بھی ہم نے بتایا تھا کہ عتبہ اور عتیبہ ان دونوں کا نکاح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیٹیوں سے ہوا تھا، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم۔ لیکن کفار و مشرکین جو مکہ کے اسلام دشمن لوگ تھے، جب انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ تشدد کرنا شروع کیا، ان کو برا بھلا کہنے لگے، جب علم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب نہ لا سکے، قرآن مجید نے یہ چیلنج کیا کہ اگر تم سچے ہو تو قرآن جیسی ایک آیت لا کے دکھا دو، لیکن وہ عاجز تھے اس امر سے کہ قرآن مجید جیسی آیت لاتے۔ وہ عاجز تھے اس امر سے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کے مقابلے میں اپنا کوئی امر پیش کر پاتے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر لعن و طعن کرنا شروع کر دیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے حق میں سورہ لہب، جس میں ابو لہب کے لیے تمام باتیں، تمام طرح کی وعیدیں نازل ہوئیں، وہ سورہ قرآن مجید کی نازل ہوئی۔ تشدد مزید بڑھ گیا اہل عرب کا۔ اس وقت ابو لہب نے اور اس کی بیوی نے، جس کا نام ام جمیل تھا، اس نے اپنے بیٹوں کو مجبور کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادیوں کو طلاق دے دیا جائے، بے قصور ان کو طلاق دے دیا جائے۔ یاد رہے کہ ان کا انتصاب ضرور ہوا تھا، لیکن ابھی تک رخصتی عمل میں نہیں آئی تھی۔ تو بہرحال اس موقع پہ ابو لہب نے کہا تھا، تاریخ میں جملے مندرج ہیں، اس نے کہا تھا میرا اٹھنا بیٹھنا تمہارے ساتھ حرام ہے اگر تم نے اس کی لڑکی یعنی پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لڑکی کو طلاق نہ دی۔ تو بہرحال بدبخت بیٹوں نے، بدبخت باپ کے کہنے پر اپنی دونوں بیویوں کو، دونوں بیٹوں نے طلاق دے دیا، اور ان بے قصور خاتونوں کو صرف اس بات کی سزا دی گئی کہ وہ پیغمبر اسلام، حق کے پیامبر، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادیاں ہیں، دین کے راستے میں بلا وجہ انہیں طلاق دے دی گئی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ یہ پاک خواتین ایسے ناپاک لوگوں کے عقد میں نہ رہیں، اس لیے انہیں طلاق دے دی گئی۔ ان صاحبزادیوں نے دین اسلام کی راہ میں بڑی مصیبتیں اٹھائی۔ کسی عورت کو بلا وجہ طلاق دے دینا اس کے لیے کتنا مشکل امر ہو سکتا ہے، یہ تمام لوگوں پر واضح ہے۔ بہرحال لوگوں نے یہ ستم بھی اہل اسلام پہ روا رکھا کہ ان کی بیٹیوں کو طلاق دیا گیا، ان پہ مظالم ڈھائے گئے، لیکن ان مقدس صاحبزادیوں نے بڑے صبر و تحمل کے ساتھ ان مراحل کو طے کیا، اور اپنے والد بزرگوار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ رہنے لگیں۔ پھر ایک موقع وہ بھی آیا کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مکہ سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی، اور اس رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹا دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ شریف پہنچے، وہاں کے حالات
مکہ سے کافی بہتر تھے، لوگوں نے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کیا۔ نبی علیہ السلام وہاں پہنچنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دو شخص ابو رافع اور زید بن حارثہ کو اس کام کے لیے تیار کر کے بھیجا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کو وہ مکہ سے مدینہ شریف لے آئیں۔ بہرحال انہی کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عبداللہ بن عریقۃ الدیلی کو 2 اونٹ دے کر بھیجا اور اپنے بیٹے عبداللہ بن ابی بکر کی طرف یہ خط لکھ کے بھیجا کہ وہ بھی ان کے گھر والوں کو ان کے ساتھ روانہ کریں۔ یعنی حضرت ابو بکر نے بھی بھیجا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بھیجا۔ روایتوں میں آتا ہے، علماء نے تصریح کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے سواری کے لیے 2 اونٹ اور خرچ کے لیے 500 درہم ان دونوں افراد کو دیے تھے تاکہ وہ قریب جا کر مزید سواری وغیرہ خرید لیں۔ مدینہ سے سواری لے جانا کافی مشکل ہوتا تھا اس زمانے میں سفر۔ تو بہرحال ان دونوں فیملی نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، ان دونوں فیملی کے لوگوں نے، افراد نے، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ بعض صحابہ اور وہاں سے شریک سفر ہوئے تھے، ان تمام لوگوں نے ایک ساتھ مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی۔ یہ امر ہمیں بتاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں کتنی یگانگت تھی، اور خوشی اور غمی کے معاملات میں آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہے، ایک دوسرے کے رفیق رہے۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل و عیال کے سفر ہجرت کے مصارف جو خرچ تھے، روایتوں میں آتا ہے وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کیے تھے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت تھی۔ اس کے بعد نکاح کا معاملہ آتا ہے، جب حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں ان سے کیا گیا۔ معاملہ اس طرح ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی صاحبزادیوں کے نکاح کے بارے میں فرماتے ہیں، میں اپنی بیٹیوں کو اپنی مرضی سے کسی کے نکاح میں نہیں دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے نکاحوں کا فیصلہ ہوتا ہے۔ بہرحال اس روایت سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی، وہ حضرت زینب ہوں، حضرت ام کلثوم ہوں، حضرت رقیہ ہوں، یا حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن ہوں، ان تمام کا نکاح اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق لوگوں سے کیا گیا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہو گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں حضرت رقیہ کا وصال ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بڑے غمگین رہنے لگے، بڑے پریشان رہنے لگے۔ واقعہ یوں تھا کہ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ، وہ بھی بیوہ ہو چکی تھی، ان کے نکاح کا پیغام حضرت عثمان غنی کے پاس لے کر گئے تھے، لیکن حضرت عثمان غنی نے خاموشی اختیار کی تھی، کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی شکایت والے لہجے میں یوں کہے، یا اس کا غم، اس کا شکوہ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں بھی کیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا تھا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کیا میں تمہیں حفصہ کے لیے عثمان غنی سے بہتر شوہر نہ بتا دوں، اور کیا میں عثمان غنی کے لیے حفصہ سے بہتر عورت نہ بتا دوں؟ اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اشارہ اس جانب تھا کہ ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی سے، اور خود حضرت حفصہ کا نکاح نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوا۔ حضرت حفصہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھی، بیوہ ہو چکی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنے عقد میں لیا، اور وہ امہات المومنین کے فہرست میں شامل ہوئیں۔ اپنے چینل کے امہات المومنین سیریز کے ویڈیوز میں ہم نے ان کا مفصل ذکر کیا ہے، آپ ان سیریز کے ویڈیو میں جا کے حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت طیبہ کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کر دیا گیا، دونوں ساتھ رہنے لگے، اور بڑے آرام اور آسائش کے ساتھ حضرت ام کلثوم کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ حضرت عثمان غنی رکھتے۔ آپ کا لقب بھی غنی ہے، آپ تجارت پیشہ تھے، اللہ تعالیٰ نے بڑی دولتوں سے نوازا تھا، لیکن دولت کی محبت آپ کے اندر نہیں تھی۔ جب بھی موقع آیا آپ نے دین اسلام کے نام پر اپنی دولت لٹائی ہے، دین اسلام کے نام پر اپنی دولت کو وقف کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاص خادم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ام کلثوم کے جسم پر ایک بیش قیمت چادر دیکھی جو ریشم کی دھاریوں سے بنی ہوئی تھی۔ اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا رہن سہن، آپ کا لباس
یہ تمام عمدہ قسم کا ہوتا تھا۔ حضرت عثمان غنی آپ کے شوہر آپ پہ بڑی نوازشات کرتے، بڑی محبتوں سے آپ کو نوازتے۔ بہرحال حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال، حضرت رقیہ کا انتقال 2 ہجری میں ہوا، حضرت زینب کا انتقال 8 ہجری میں ہوا، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تیسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا انتقال بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ظاہری زندگی میں ہوا۔ ماہ شعبان کا مہینہ تھا، 9 ہجری تھی، اور آپ بھی سفر آخرت کی طرف گامزن ہو گئیں۔ مشیت الہی کو یہی منظور تھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ظاہری زندگی میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے تمام صاحب زادوں کا انتقال ہو گیا، تمام بیٹوں کا وصال ہو گیا، اور تمام بیٹیوں کا وصال، تینوں بیٹیوں کا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ظاہری زندگی میں ہوا۔ صرف حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ظاہری زندگی کے بعد بھی حیات میں رہیں۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد ان کے غسل اور کفن کے انتظامات نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خود فرمائے۔ حضرت ام کلثوم کے لیے ایک فضیلت عظمیٰ یہ بھی ہے کہ خود نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان پر نماز جنازہ پڑھی، ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی، اور اجلہ صحابہ کرام بھی اس جنازے میں، اس مبارک جنازے میں شامل رہے۔ مختصر یہ کہ صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کے غسل کا مسئلہ ہو، تکفین کا مسئلہ ہو، یا تدفین کا مسئلہ ہو، یا جنازے کا مسئلہ ہو، تمام مراحل میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بذات خود موجود رہے اور کاموں کی نگرانی کرتے رہے۔ غسل دینے والی عورتوں کا بیان ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کمرے کے باہر کھڑے تھے جہاں ہم حضرت ام کلثوم کو غسل دے رہے تھے، اور ہمیں ہدایت فرماتے، غسل اس طرح دو، غسل اس طرح دو۔ باہر سے رسول اللہ چادر پکڑاتے اور کہتے اس طرح کفن دو، اس طرح کفن دو۔ بہرحال یہ ایک تفصیلی بحث ہے کہ کتنی چادریں اس میں تھیں، کس طرح سے ان کو کفن دیا گیا تھا، آپ دیگر کتب میں اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال ذو النورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے عقد میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں آئیں، آپ بڑے مغموم رہنے لگے ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ جس طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صاحبزادیوں کا نکاح اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین امر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کا نکاح کیا جاتا ہے، اسی طرح سے یہ بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صاحبزادیوں کا خاصہ ہے کہ ان کے نکاح میں ہوتے ہوئے لوگ کسی اور عورت کو اپنی نکاح میں نہیں لے سکتے۔ یہ علامہ ابن حجر نے اپنی کتاب میں اسے نقل کیا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صاحبزادیوں کے خاصے میں سے یہ بات ہے کہ ان کے نکاح میں ہوتے ہوئے دوسری کسی خاتون سے نکاح نہیں کیا جاتا۔ تو ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد حضرت عثمان غنی بڑے مغموم رہنے لگے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی کی تسکین خاطر کے لیے اس وقت فرمایا تھا، اگر میرے پاس 10 بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے، یعنی ایک کے بعد دوسری عثمان کی نکاح میں دے دیتا۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت ذو النورین کے ساتھ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کس طرح شفقت و مہربانی فرماتے۔ بہرحال یہ امہات المومنین ہو یا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پاک صاحبزادیاں ہوں یا خلفائے راشدین ہوں یا صحابہ اکرام ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، یہ تمام ہمارے لیے لائق کے تقلید ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان کی زندگی کے بارے میں ہم پڑھتے رہیں، مطالعہ کرتے رہیں، اور ان کے نقوش قدم سے اپنی زندگی میں ہدایت اور رہنمائی حاصل کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو اپنے اسلاف کے بارے میں جاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ سیرت کے سیریز کے ویڈیوز آپ پسند فرما رہے ہوں گے۔ کمنٹ باکس میں اپنے قیمتی آراء اور مشوروں سے ہمیں ضرور نوازیں۔ آپ کا کوئی مذہبی سوال ہو تو وہ بھی کمنٹ باکس میں چھوڑیں، انشاءاللہ تعالی قرآن و سنت کی روشنی میں شارٹس میں اس کا جواب ضرور دے دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ پیغام دور تلک اس کی رسائی ہو سکے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ محمد انس قادری، دستک سلام، گورکھپور۔